بسم اللہ الرحمن الرحیم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے اصل سبب کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، ان کا دل نہیں کیا بات ماننے کو۔ اب یہ فلسفے گھڑتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا بات ماننے کو۔ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، لہٰذا اب وہ ایک الجھن میں مبتلا ہیں۔ کتنے دنیا کے مالدار ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اکا دکا سے میری ملاقات ہوئی، ایک جاننے والے تھے پہلے پاکستان میں، اور بالکل دین وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو کچھ دوستوں نے دبئی بلایا تو میں دبئی گیا، تو اس کو پتہ چلا تو اس نے میرا فون نمبر کہیں سے لیا، مجھے فون کیا کہ حیدر تم بھی آئے ہو تو مثلا ملنا ہے تم سے۔ تو گئے، پھر ہم ایک جگہ بیٹھ کے کافی پی رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو بالکل دین سے فارغ آدمی تھا جو سابقہ میں جانتا تھا اس کو۔ تو مجھے کہتا ہے یار میں بہت پہلے سوچتا تھا کہ نا ایسی رنگین زندگی گزاروں، تو یہ دیکھو بیسٹ جگہ پہ میں دبئی میں رہ رہا ہوں، بہترین میری جاب ہے، مجھے ڈپریشن ہو گیا کہ جب میں مروں گا تو کیا ہوگا، یہ سارا پیسہ بھی ہے فلان، یہ میرے پاس رہنا نہیں ہے۔ اس کو سوچ کے مجھے ڈپریشن، کچھ تو ایسے گائے ہوتے ہیں کہ ان کو سوچنے کا فرصت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کہتا ہے گائے ہوتے ہیں۔ ہاں جو سوچتا ہے اس کو، اور آپ کو پتہ ہے جتنی بڑی بڑی بزنس والی سٹیز ہیں، شہر ہیں دنیا کے بڑے بڑے، وہاں یہ اینٹی ڈپریشن جو ادویات ہیں سب سے زیادہ وہاں سیل ہوتی ہیں، حالانکہ وہاں تو زندگی کی رنگینی اور زیادہ۔ تو یہ جو انسان کے اندر اللہ نے چیز رکھی ہوئی ہے، وہ اسے جب دلیل نہیں ملتی رد کرنے کی تو جتنے مرضی فلسفے سناتے رہو، پریشان کر دیتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، اب جھٹلا تو چکے ہیں، اب خود بھی ٹینشن میں، سمجھ نہیں آتی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اگر ہوا تو کیا بنے گا۔ وہ مولا کے پاس آیا تھا شخص کہ آپ اے علی آپ اتنی سختی میں زندگی گزارتے ہو، ایسا کھانا کھاتے ہو فلاں، مجھے دیکھو آپ نے بھی مار کے مٹی ہو جانا، میں نے بھی مار کے مٹی ہو جانا۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہاں اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ ہوا تو وہی انجام ہوگا، میں بھی مٹی تم بھی مٹی، ختم۔ یہ فرق ہے کہ تم نے کچھ لذتیں کچھ عرصہ کی، لذتوں میں زندگی گزاری، اور میں نے کچھ سختی برداشت کی، لیکن ختم، اینڈ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر جو میں کہتا ہوں وہ ہوا تو پھر تمہارا کیا ہوگا، کیونکہ وہ ابدی ہے۔ اگر میرے والی بات سچ ہوئی، اس نے اگر کی بات کی تھی، مولا نے بھی اگر سے ہی اس کو جواب دیا کہ جو تم اگر کہہ رہے ہو نا، تو پھر اگر کی ایک سائڈ مت دیکھو، پھر اگر کی دوسری سائڈ بھی دیکھو، اور یہ اگر کی دوسری سائڈ اللہ اور اس کائنات کے خالق کا انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف کہتے ہیں دلیل ہوگی تو مانیں گے، یہ غلط ہے، دلیل نہ ہونے کی ہونی چاہیے۔ ورنہ تو ایک فون آتا ہے، مثلا فرض کریں ایئرپورٹ پر آپ سنتے رہتے ہیں جناب بوم تھریٹ ہے، ایئرپورٹ خالی، جہاز خالی، فلان چیک کرو، سارے واش رومز تک کنگال دو، ایک چیز چیک کرو جب تک کہ مطمئن نہ ہو جاؤ کہ تھریٹ نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں نا یہی والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اسی پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم دیکھو کتنے ایکوریٹ اپنے کاموں میں، ہم نے ہر چیز کنگال دی، تھریٹ کلیئر کر دی، اب ہم نے کہا مسافروں کو آ جاؤ، کیونکہ مسافروں کی جانیں قیمتی ہیں، مسافروں کی آخرت قیمتی نہیں ہے۔ مسافروں نے کتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے، وہ قیمتی ہے، مسافروں کی ابدی زندگی قیمتی نہیں ہے اس قافلے کی انسانیت کے۔ تو جب تمہارے پاس اس تھریٹ کو کلیئر کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو کم از کم اس تھریٹ کو رکھو تو صحیح۔ یا ایھا الذین ایتھیسٹ، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان سے رد کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ بیک گراؤنڈ میں لذتیں اپنی پوری کرنی ہوتی ہیں، تو انسان کبھی کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، کبھی کہتا ہے اللہ کوئی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے میں بڑا فلسفی ہوں۔ خداوند عالم فرماتے ہیں فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيج، مریج مرج سے ہے، مرج البحرین، ملا دیا، مرج یعنی مکس اپ ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔